اس آخری عشرے کے حوالے سے چند مشورے لے لیجئے، ٹپس ہیں یہ چند، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک رات اتنی قیمتی ہے جس کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ جان لیا ہے، تو پھر آپ کے میرے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ ہم اس رات میں کچھ ایسی نیکیاں کریں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اور حدیث سے جو بات آپ کو مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ میری آپ کی 1000 باتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع پائیں۔ دیکھیے زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو ہر رات میں ایسی 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کیجئے جس میں آپ 1000 آیتیں پڑھیں گے۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ 100 آیتیں، چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں۔ 30ویں پارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی نماز لیلۃ القدر میں پڑھی گئی ہے تو آپ اللہ کے ہاں 84 ایئرس یعنی 84 سال کے لیے قانتین لکھ لیے جائیں گے۔ آپ اور میں قانتات۔ آپ کہیں گے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اگر آج کی رات ہم 100 آیتیں پڑھ لیں گے 2 رکعتوں میں تو ہم قانتین بن جائیں گے، یعنی مین کہ اس بندی نے 84 ایئرس تک کنٹینیوسلی عاجزی کے ساتھ عبادت کی ہے، کیونکہ عربی زبان میں نا قنوت کے لفظ میں 2 لفظ ہیں، عاجزی اور دوام، بینگ ہمبل اور ایور لاسٹیسٹی وداؤٹ اینی بریک۔ دلیل میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور یہ حدیث صحیح روایت ہے ابو داؤد میں اور ابن حبان میں۔ کر سکتے ہیں؟ ابھی آج نہ کر سکے تو کل والی رات میں، پرسوں میں، اور گن کے پڑھ لیں کوئی بھی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی اس سے بھی آسان چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر رات میں 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیجئے۔ چیک کیجئے، اس کا سیل شاید نکل گیا، چیک کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں ادھر سے دوبارہ چلیے۔ ہر رات میں 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہوئی تو 84 ایئرس کے لیے ہر رات کو قرآن پاک مکمل پڑھنے کا آپ کو اجر دیا جائے گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا؟ اس کی بھی دلیل لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات تہائی یعنی 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے 1/3 قرآن پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا سورۃ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، دارمی، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ تیسرا عمل اس رات کا لیجئے، ہر رات سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہوئی تو آپ کے حساب میں 30,000 راتوں کے قیام کا اجر لکھا جائے گا۔ کس کی عمر ہے 30,000 سال؟ ہاں، اس کی دلیل لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اسے کفایت کریں گی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں۔ چوتھا عمل کر لیجئے، ہر رات کچھ رقم صدقہ کر دیں، اور اگر یہ عمل لیلۃ القدر میں ہو گیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے 84 ایئرز ہر رات میں اتنا صدقہ کیا۔ $1 دے دیں، کچھ بھیج دیں غزہ والوں کو، کچھ بھی کر لیجئے۔ 5واں عمل، ہر رات 100 مرتبہ، اب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ کا دل چاہے تو پیچھے آپ نے پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے۔ اور اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا، یعنی اگر آج واقعی لیلۃ القدر ہوئی تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے 3 لاکھ انسانوں کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ 3 لاکھ غلام کو آزاد کرا سکتا ہے؟ سوچئے ذرا کتنا پیسہ دینا پڑے اس دور میں اگر ہوتا، آج تو ہے ہی نہیں۔ یاد رہے کہ ایک گردن کو آزاد کرانے کا مطلب دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس کی دلیل ہے ابو داؤد کی روایت میں، جو مرد کسی 2 مسلمان عورتوں کو یعنی 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کرے تو وہ دونوں اسے جہنم سے چھڑا دیں گی، اور ان دونوں کی 2 ہڈیاں اس کی ایک ایک ہڈی کے قائم مقام ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی چیز، ہر رات میں کیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔
پھر اس کے بعد کہیے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی. یہ اصل میں ہم دعا ہی کر رہے ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں اور وہ کروا رہی ہوں جو حدیث میں. اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا تو ایسے ہوگا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو 30,000 دنوں کے خیر سے بھر لیا. اس کی دلیل، ایک بدو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ مجھے کچھ سکھائیے جو میں کیا کہوں یا میں کہا کروں. آپ نے فرمایا یہی کہو کلمات جو بھی ہم نے پڑھے. بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو میرے رب کے لیے ہو گیا، یعنی میں نے تو اللہ کی تعریفیں کی ہیں، مانگا تو کچھ بھی نہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، یعنی اپنے لیے دعائیں مانگو. جیسے ہی یہ بدو پوچھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا. یہ صحیح روایت ناصر الدین البانی کے ناطے. اسی طرح سے ہم سب کا ایک دوسرے پر حق ہے، امت مسلمہ کے لوگوں کا، اپنے سارے پیاروں کو جو دنیا سے چلے گئے، ان کو سوچ کر آپ ہر رات میں کیا کہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اگر یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا تو آپ کے نامہ اعمال میں 60 ارب نیکیاں، شروع میں آپ سے گنتی میں نے سن لی تھی، 60 ارب نیکیاں لکھی جائیں گی. دلیل کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. یہ بھی ناصر الدین البانی کے مطابق صحیح روایت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے وظائف ہیں، اس میں سے ایک 100 مرتبہ کہیے سبحان اللہ. چلیے 2-3 دفعہ تو کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج لیلۃ القدر ہوئی تو آپ کے میرے اعمال نامے میں 3 کروڑ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 3 کروڑ خطائیں معاف کر دی جائیں گی. اتنی تو ہم نے کی بھی نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ 1000 نیکیاں ہر روز کرے؟ ایک شخص جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیسے کوئی 1000 نیکیاں کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے. نواں عمل بس ایک اور دوں گی، 10 ہے انشاءاللہ، اسی پہ پورا کر لیں گے. اور وہ کیا ہے؟ ہر رات میں 100 مرتبہ کہیے، آپ بھی کہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا ہے تو آپ کے اجر میں جنت میں 30 لاکھ کھجور کے درخت لکھ دیے جائیں گے. دلیل جابر سے روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا. اور آخر میں پھر 10واں عمل، ہر رات میں 100 مرتبہ کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر ہمت ہو تو پورا پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیمی جو ہم سبھی جانتے ہیں. کہا اگر یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا تو آپ کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 30 لاکھ رحمتیں لکھ دی جائیں گی. حدیث اس کی دلیل میں جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں پر درود سے مراد اللہ کی اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے، گویا کہ وہ ذات باری اپنے بندوں کو رحمت اور در رحمت یعنی رحمت پہ بڑھ کے اور رحمت دیتا جائے گا. مجھے بتائیے، ہم تو مڈ نائٹ ڈیل کے لیے پیزا کھانے کے لیے جاگنے والی قوم ہے. بائی ون گیٹ فری کے اوپر ہم جو بیکار چیزیں جمع کرا کے لے آتے ہیں. اتنا لالچ دے کر کچھ نہیں رغبت آ رہی. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی سے بہترین خیر لے سکیں. یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو نائٹ سیشنز ہیں، ان میں یہ چیزیں ڈیلی آ رہی ہیں. کچھ میں نے سوچا کہ آج چلے آپ سب سے، پتہ نہیں پھر زندگی میں کب ملاقات ہوگی، تو کچھ آپ کو دے کر جاؤں. آپ لوگ اللہ کرے کہ اللہ کی رحمتوں میں رہیں، اللہ سے ضد لگا لیں کہ یا اللہ تو نے آگ میں سے ابراہیم کو بچا لیا، مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر بخشش کی دعائیں مانگے کہ اللہ تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تیرے الف ہونے کا واسطہ، تیرے رحمان اور تیرے رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے۔ جنہوں نے بھی اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو باعث نجات بنائے، اس مسجد کو قیامت تک قائم رکھے، فتنوں سے بچائے، اور جو لوگ اس کی معاونت کرتے ہیں جان مال وقت سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے دے۔ اور اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت پہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، جو بن بیاہ ہیں ان کے نیک جوڑ ملا دے، اور جن کے گھر بس چکے ہیں یا اللہ اب ان کو قیامت تک کے یعنی جن کو جنت تک کے ساتھی بنا دے، رزق حلال اور فراخ دے۔ اور یا اللہ ان رات کی گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ غزہ میں ہمارے بھائی بہن تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کھانے کی قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم ایک چاول کا دانہ اس سوچ کے ساتھ زمین سے اٹھا کر کھا لیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ تو دشمنوں کو خود کافی ہو، امت مسلمہ کے سوئے ہوئے ایمان کو زندہ کر دے۔ یا اللہ یہ قرآن پڑھ کر، یہ نماز روزہ کر کے جو اصل دین ہے ہم اس کے اوپر آنے والے بنے۔ یا اللہ امت کے ہر فرد کو مجاہد بنا دے، مومن بنا دے، محسن بنا دے، متقی بنا دے۔ اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ جو کوئی کہنا چاہ رہا ہے اور وہ نہیں کہہ پا رہا، اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی گھروں سے ہمارے ساتھ اس وقت سن رہے ہیں یا جو بعد میں بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین طریقے سے ہماری دعاؤں میں شامل فرمائے۔ جو لوگ اس قرآن کے نور کو پھیلانے میں دن رات معاونت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کافی ہو جائے، اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین لوگوں میں شامل کر لے، اور ہمیں اس رات کی اور اس زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ لوگ اپنی پرسنل دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ ایسی کوئی باتیں آوازیں نہ آئیں کہ جس سے وقت کا مسجد کا تقدس پامال ہو۔